محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کی جان ہے، ایمان کی حلاوت ہے، اس کے بغیر تو بندہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنی تو ہم سب نے ہے، صرف سوچنا یہ ہے کہ نبی سے محبت اپنی مرضی سے کرنی ہے یا نبی سے محبت نبی کی مرضی سے کرنی ہے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ دین نہیں، وہ رسم اور بدعت ہوگا، اور اگر نبی سے محبت نبی کی مرضی سے کریں گے تو وہ سنت اور دین بن جائے گا۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ نبوت کا ابتدائی دور تھا، ابو جہل بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے میں ہوتا تھا۔ ایک دن اس بدبخت نے حد کراس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جو بکواس کر سکتا تھا کیے اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے تو کسی نے بتایا، جانتے ہو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کہا اس نے تو بہت برا بھلا کہا ہے اور بہت اس نے غصہ کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، چونکہ آپ ان کے بھتیجے لگتے تھے۔ ان کو بڑا غصہ آیا، تلوار ہاتھ میں تھی، سیدھے چلے گئے ابو جہل کی طرف۔ وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں میں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار کا دستہ جا کر سیدھا اس کے سر پر دے مارا، اور پھر حضرت نے بھی اس کو خوب سنائی اور فرمایا کہ ایمان نہیں قبول کرتے ہو نہ کرو، لیکن آج کے بعد اگر میرے بھتیجے کو جا کر تو نے اس طرح ان کے اوپر بکواسات کیے تو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ اور ابو جہل اگرچہ بڑا سردار تھا لیکن جرأت اور ہمت نہ ہوئی آگے کچھ بولنے کی۔ حضرت امیر حمزہ یہ کام کر کے واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی پاک افسردہ اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کو مارا بھی ہے اور سنائی بھی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جی، لیکن جیسے خوش ہونا چاہیے تھا اس طرح آپ خوش نہ ہوئیے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے میری بات سمجھی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ابو جہل جو سردار ہے نا، مجمع کے اندر جا کر اس کو مارا بھی ہے اور اس کو سنائی بھی ہے، آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ نے سمجھا جی میں نے سمجھ لیا ہے، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو کہا آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، ابو جہل سے بدلہ لینا کوئی آسان کام ہے؟ فرمایا چچا جان، خوش تو میں تب ہوں گا جب آپ اس دعوت کو قبول کریں گے جو میں لے کر آیا ہوں۔ جب تک اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے تب تک یہ والی خوشی مجھے کوئی خاص خوشی نہیں۔ امیر حمزہ کہنے لگے اچھا چلو پھر خوش ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک اتنے خوش ہوئے اٹھ کر اپنے چچا کے سینے کے ساتھ لگ گئے۔ اب میں نے عرض کیا کہ نبی پاک سے محبت وہ والی محبت جو حضور بتائیں، جو حضور دین لے کر آئے ہیں، وہ والی محبت کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، نبی بھی خوش ہوگا۔ اپنی طرف سے بے شک محبت کریں لیکن دین سے ہٹ کر ہوگی تو اس محبت پر اللہ بھی خوش نہیں ہوگا، اللہ کا نبی بھی خوش نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں من احبنی فقد احب سنتی، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اسے پیغام دو کہ میری سنت سے محبت کرے۔ ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اسے یہ خوشخبری سناؤ کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں اتباع سنت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سب سے پہلے تو میں اور آپ سب ہم یہ نیت کریں، ہم نبی پاک کی سنتوں کو رواج دیں گے انشاءاللہ۔
اپنے وجود میں دیکھیں گے، اپنے گھر میں دیکھیں گے، جو سنتیں ہم سے چھوٹی ہیں وہ اپنائیں گے۔ یہ ہے اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی ملے تھے، پگڑی انہوں نے باندھی ہوئی تھی، بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی پگڑی لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ پچھلے ربیع الاول میں نے داڑھی رکھی تھی، اس ربیع الاول میں نے پگڑی کی نیت کر لی ہے۔ بات ہوئی نا کرنے والی، کہ اپنی زندگی میں نبی پاک کی محبت میں آپ کے طریقے لانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خیر، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں میرے نبی کی بعثت کا مقصد بیان ہوا۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں ابتدا میں، قرآن کریم میں اللہ انبیاء کی ولادت کو نہیں بیان کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا ہے، وہ اس لیے کہ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ سمجھایا کہ اللہ کا نہیں، مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ باقی انبیاء کی ولادت کو قرآن نہیں بیان کرتا، قرآن انبیاء کی نبوت کو بیان کرتا ہے، رسالت کو بیان کرتا ہے، بعثت کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جو تعلق ہے نا انبیاء کے ساتھ، وہ ولادت والا نہیں، انبیاء کے ساتھ بعثت والا، نبوت والا تعلق ہے۔ وہ ہمارے رسول ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ نبی جس وطن سے پیدا ہوئے، جو نبی کی والدہ محترمہ ہیں، جو نبی کے والد صاحب ہیں، جو نبی کا خاندان ہے، وہ بہت اونچا خاندان ہے، وہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن نبی جو دین لے کر آئے ہیں ہم اس دین کی اتباع کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ولادت کو نہیں، نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں رسالت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ مقصد بیان کرتے ہیں نبی پاک کے آنے کا، اور کیا فرمایا؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ، کتاب انزلناہ الیک، یہ عظمت والی کتاب، یہ عظیم الشان میرا کلام، انزلناہ الیک، اس کو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اجالوں اور نور کی طرف نکال کر لے آؤ۔ یہ کائنات اندھیروں کے اندر، یہ کائنات اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے میرے محبوب صلی اللہ، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر آؤ۔ کیسے اندھیروں میں ڈوبے تھے؟ صرف تھوڑی سی جھلکی عرض کرتا ہوں۔ یہودی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مکے والے کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سفر پر جاتے، 4 پتھر اٹھاتے، 3 کا چولہا بناتے، چوتھے کو معبود بناتے۔ یہ ان کے عقائد کی حالت تھی۔ بیت اللہ کے اندر بھی بت نصب کیے ہوئے تھے، لات منات اور عزا ان کو بڑے بت سمجھے جاتے تھے۔ ہر گھر کے اندر الگ بت رکھا ہوا تھا، قبیلے کے سردار کے پاس الگ بت تھا، اللہ کی خالص عبادت کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اور عبادات کی حالت کیا تھی؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، بیت اللہ میں جاتے تو سیٹیاں بجاتے، بیت اللہ میں جاتے تو تالیاں پیٹتے، اور سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے۔ نعوذ باللہ، سیٹیاں بجانے کو عبادت سمجھتے، تالیاں پیٹنے کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی عبادت سمجھا کرتے تھے۔ یہ عبادت کے ان کے حالات تھے۔ اور حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا طواف کس طرح کرتے؟ قرآن بیان کرتا ہے
فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ بیت اللہ کے مجاور ان کے پاس کپڑے ہوتے اور وہ کہتے جو بھی طواف کرے گا بیت اللہ یہ والے کپڑے پہن کر کرے گا ورنہ نہیں کر سکتا۔ اب بندے زیادہ آ گئے، کپڑے کم ہو گئے، تو کہتے کپڑے اتار کر ننگائی طواف کرنا شروع کر دو۔ نعوذ باللہ، مرد اور عورتیں مل کر ننگا طواف کر رہے ہوتے کپڑے اتار کر۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب ان سے پوچھو یہ کیا بے حیائی کا کام کر رہے ہو، کہتے وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا۔ ایک تو ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح دیکھا کرتے، اور نمبر دو اللہ نے یہ حکم دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، میرے محبوب صلی اللہ ان کو بتا دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم تو نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ جھوٹ کیوں بولتے ہو جن کا تمہیں علم کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عقائد کا بھی برا حال تھا، اعمال کا بھی برا حال تھا، عبادات کی حالت بھی آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اخلاق تو اتنے گندے تھے، اخلاقی طور پر تو اتنے گرے ہوئے تھے، اگر باپ فوت ہو جاتا جیسے باپ کی باقی میراث تقسیم کرتے، باپ کی منکوحہ بیوی کو بھی تقسیم کرتے، نعوذ باللہ۔ اپنی ماں ہوتی نا وہ باپ کی منکوحہ سوتیلی ماں، ایک تو وہ والدہ اسی جس کے بطن سے پیدا ہوتے اور دوسری وہ والدہ جو جس کے بطن سے تو پیدا نہیں ہوئی لیکن باپ کی منکوحہ تو ہے، وہ بھی ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اتنی جہالت تھی، یہ حالات ان کے بنے ہوئے تھے کہ جس عورت سے والد نے نکاح کیا باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بھی اسی سے نکاح کر رہا تھا، نعوذ باللہ، اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر رہے تھے۔ یہ تو قرآن نے کہا، یہ تو درود بھیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی آمد کی وجہ سے رشتوں کی پہچان ہوئی، جن کی آمد کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز ہوئی۔ یہ تو درود بھیجئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رشتے متعارف کروائے اور فرمایا انہو کان فاحشۃ و مقتا۔ جس عورت کے ساتھ تمہارے باپ کا نکاح ہو گیا وہ تو تمہاری ماں لگتی ہے، ارے ماں کے ساتھ نکاح کرنا تو بے حیائی کا بہت اونچا درجہ ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے غضب سے بچاؤ، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کی کیفیت کیا ہوتی قرآن نے وہ بھی بتائی ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی اور اسے بتانے والے یہ بتاتے تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غم سے غصے کے ساتھ بھر جاتا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی ایمسکوا علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ رب العالمین فرماتے ہیں پھر دو کاموں میں سے ایک کام کرتا، کہتا یا تو بے شرم بن کر بیٹی کو گھر میں رکھوں یا پھر غیرت مند بنوں اور غیرت دکھاؤں اور جا کر بیٹی کو دفن کر کے آ جاؤں، نعوذ باللہ۔ بچیوں کا گھر میں چھوڑنا بے غیرتی سمجھتے تھے اور بچیوں کو زندہ دفن کرنا وہ غیرت سمجھا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت بن کر آئے، اور روشنی کی قدر تبھی ہوتی ہے جب اندھیرا ہو، اندھیرا ہو نا تب روشنی کی قدر ہوتی ہے۔ پہلے اندھیرے کو سمجھیے پھر میرے نبی کے اجالوں کو سمجھاؤں گا کہ میرے نبی کس طرح اجالا بن کر آئے، کہو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے باپٹا والوں کو اللہ خوش رکھے، اس لیے یہ لائٹ لے جاتے ہیں جمعے کے ٹائم تاکہ ہمیں بجلی کی قدر پتہ چل جائے، سمجھ آئیے نا۔
یہ کہتے ہیں بجلی جائے گی تو تبھی انہیں پتہ چلے گا نا کہ ماشاءاللہ بجلی کتنی قیمتی چیز ہے. گرمی میں بیٹھیں گے، پسینے چھوٹیں گے، تب انہیں احساس ہوگا یہ ہماری خیرخواہی کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں ہماری. بڑے نیک ہیں ماشاءاللہ، کہو سبحان اللہ. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. عین جمعے کے ٹائم بند کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو قدر ہو بجلی کی نا. اندھیرے پتہ ہوں گے تب اجالے کی قدر ہوگی. اندھیرے کا ہی نہ پتہ ہو، گرمی کا ہی نہ پتہ ہو. بادشاہ نے دیکھا لوگ احتجاج کر رہے ہیں گھر میں. بیٹی کہنے لگی ابو یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ان کو روٹی نہیں ملتی. کہا نیک بختو احتجاج کی کیا ضرورت ہے، روٹی نہ ملے تو چاول پکا لیا کرو، ضروری کہ روٹی پکانی ہے. انہوں نے کہا ان بیچارے کو چاول بھی تو نہیں ملتے نا، مسئلہ یہ ہے. اب وہ بادشاہ کی بیٹی اس نے بھوک دیکھی نہیں، اس کو کیا پتہ بھوک کیا ہوتی ہے، اس لیے باپڈا والے بجلی لے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے. میں اس لیے آپ کوشش کرو ان کو بتا دو کہ اب ہمیں پتہ چل گیا جی، اب ہم سمجھ چکے ہیں، مہربانی کرو ابھی ہمیں مزید سمجھانے کی ضرورت ہے، بہت سمجھ چکے ہیں. خیر بات دوسری طرف نکل نہ جائے کہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے نبی کے آنے سے پہلے اندھیرے تھے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرے محبوب صلی اللہ، اور سے بولو سست ہو گئے، صلی اللہ. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میں نے قرآن اس لیے دیا ہے، یہ اجالوں والی کتاب ہے، یہ روشنیوں والی کتاب ہے. میرا محمد تو بھی روشن ہے، قرآن بھی روشن ہے، اور لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکال کر لے آئیے قرآن کے ذریعے. سبحان اللہ. وقت بڑا مختصر ہے اور ایک اہم بات بھی کرنی ہے آپ سے. یہ اسلام ہے وہ مذہب جس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے اجالوں کی طرف، ورنہ اسلام کے بغیر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. آج اسلام نے جو رشتے متعین کیے ہیں نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، اسلام سے پہلے ماں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، سوتیلی ماں کے ساتھ. اب یہ ماں کا احترام کس نے بتایا بولو جی؟ قرآن نے بتایا نا، اسلام نے بتایا نا. اسلام نہیں تھا تو ماں اور بیٹے کی پہچان بھی نہیں تھی. اسلام نہیں تھا تو لوگ ایسے مادر پدر آزاد تھے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسلام نے حد بندی کی ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرا شوہر ہے. اور آج وقت گزرتے گزرتے ہم نے پھر ترقی کر لی، اور ترقی اتنی کی کہ ہم نے پھر کہا کہ یہ جو قدغنیں اسلام نے لگائی ہوئی ہیں، جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہوئی ہیں، ان سے آزاد ہونا چاہیے. آج اس وقت ہمارے اوپر سب سے بڑی جو فتنہ مسلط کیا جا رہا ہے وہ آزاد خیالی ہے کہ اپنے آپ کو اسلام سے آزاد کرو، اپنے آپ کو اللہ رسول کے بتائے ہوئی قوانین سے آزاد کرو، جو جی میں آئے وہ کرو، جیسے دل چاہے ویسے کرو. اور اگر کوئی بندہ بات کرے تو نہیں جی نہیں، یہ تو پرسنل لائف ہے، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے جو کرے. بتاؤ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئی ہے یا اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئی ہے؟ زور سے بولو کس کی مرضی سے پیدا ہوئی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اے دنیا والو یہ تو بتاؤ، یہ جو منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو، اس منی کے قطرے سے کبھی بچہ بن رہا ہے، کبھی بچی بن رہی ہے. انتم تخلقونہ، اللہ کا سوال ہے، انتم تخلقونہ ام نحن